اور یہ کائنات رحمت العالمین، اگر ان کے رحمت کا نظریہ رحمت نہ ہو کائنات رہ نہیں سکتی۔ عالمین کہا اور عالمین کی رحمت للعالمین کہا۔ اس لیے تبوک میں پانی نہیں تھا تو آپ کو صلاۃ الاستسقاء سکھائی، استسقاء والی نماز پڑھو، پھر خدا سے بارش مانگو، بکریوں کو باہر لے جاؤ، وہ سارا آپ کو پتہ ہوگا، ہاں جی۔ اور تبوک میں سب کو حیران کر دیا، نہ صلاۃ الاستسقاء کہا، جیسے ایک بڑھیا سے پانی مانگا تھا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی دے دو، وہ لمبے قصے سارے قصے نہیں سنا سکتا، وہ بھی واقعہ ہے۔ نہ کسی سے پانی لائے، نہ پانی مانگا، نہ استسقاء پڑھی، کہا پانی نہیں ہے، گرمی انتہائی شدت میں ہے، کہا کوئی برتن ہے تو لاؤ، اور دست کرم رکھا، دست کرم رکھا تو چشمی اور کی طرح انگلیوں سے پانی شروع ہو گیا، کہا جتنا مرضی ہے پیو، جتنا مرضی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اور خدا نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے زندہ کیا ہے پانی سے۔ پانی نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ تو آقا جی نے دست سے کرم کھولا تو پانی جاری ہوا، تو اشارہ کیا یہ پانی سب تمہاری زندگی میرے پاس سے جاتی ہے، میں مٹھی بند کر دوں تو سارے مر جاؤ، یہ کائنات کی جان میرے ہاتھ میں، دیکھو یہاں سے چشمے آئے ہیں۔ اور پانی نے آقا کو زندہ کیا؟ نہیں، آقا کو زندہ نہیں کیا۔ کیا زہر پیتے تھے، چھوڑ بھی دیا تھا مکے میں کھانا پینا، تو پانی نے آقا کو زندہ نہیں کیا، پانی کو زندہ آقا نے کیا۔ تو اس کا ابھی قریب واقعہ گزر، میں جب سوچتا ہوں میں جیسے آدھا پاگل ہو جاتا ہوں۔ کوئی تمہاری طریقت میں بیمار تھا، کچھ عمر بھی تھی، بیمار تھا، اس کو ڈر تھا ابھی مرتا ہوں، صبح مرتا ہوں، یہ گولی کھاؤں نہ کھاؤں، ڈاکٹر سے مشورہ کروں کیا کروں۔ سبحان اللہ، آقا جی کو خدا نے کلام میں کمال عطا فرمایا ہے، بات تھوڑی کرتے ہیں آدمی خود سمجھ جاتا ہے۔ تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم حجابات ہٹے، اس طریقت والے کا پانی پینا چھوڑ دو، پانی پینا چھوڑ دو۔ صحت مند آدمی پانی پینا چھوڑ زندہ نہیں، اس سے پانی پینا چھوڑ دیا، زندہ رہا۔ پھر کوئی عرصہ گزرا، پھر حجابات ہٹے، پھر آقا جی کا دیدار ہوا، کہا اب پی لیا کرو، تو کچھ نہیں کہا، اس نے خود سمجھ گیا، اس نے کہا آقا جی نے میرا وسوسہ دور کر دیا، مجھے تاثر دیا، تم جو ڈرتے رات دن میں گولیاں کھاتا ہوں، اب کون سی گولی بدلوں اور کیا کروں کہیں مر نہ جاؤں۔ تو آقا نے کہا گولیاں کھاتے ہو نہیں کھاتے وہ تو ایک ظاہر، جاری رکھو، جاری رکھو۔ تو تاثر دیا جب تک میری نظر رہے گا تم پانی بھی نہ پیو تو زندہ رہو گے۔ اس کو کر کے دکھایا، پانی بند کیا پھر کھولا، تو وہ بھی آدھا پاگل، میں بھی آدھا پاگل۔ ہاں کیسے ہو گیا؟ یہ تو دنیا کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، صحت مند آدمی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو تاثر دیا جب میری نگاہ تم پر ہے تو تم مر نہیں سکتے، چاہے پانی بھی نہ پیو۔ اور پھر زندہ رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حجابات ہٹے، کا اب پی لیا کرو۔ تو مطلب اس کو اطمینان ہو گیا کہ جب تک آقا نے مجھے تاثر دیا، میری نگاہ تم پر ہے، تو یہ وسوسے چھوڑ دو گولیوں کے، یہ چلاؤ لیکن زندہ میری نظر سے رہو گے، چاہے گولیاں کھاؤ نہ کھاؤ۔ اور ایک دفعہ دل لگی بھی کی کہتے ہیں، کہا کیا گولیاں کھاتے رہتے ہو؟ جن کی محبت ان سے ہو جائے ان کو کرشمے دکھاتے ہیں، واللہ خدا کی قسم۔ تو کل یا پر تم یہاں بیٹھا ہوتا، میرا خیال چلا گیا پانی کی طرف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کروڑ ماشاء اللہ، یہ تو کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ جیسے واقعہ بیچ میں رہ گیا، اس کو کتب کتاب لکھا، یہ لکھا، اس نے اپنے لکھ دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا نا
کہ نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، وہ جبریل نے آ کے بتایا ہے، وہ قصہ واقعہ مشہور ہے کہ چکی کے پیچھے گراتے ہیں، آپ کو دعوت دی ہے تو آپ احتیاط کریں۔ تو آپ نے ظاہر کہا جبریل آیا تھا مجھے، اس نے بتایا کہ یہ لوگ چکی کا پاٹ رکھیں گے، جب نبی کریم بیٹھیں گے تم چکی کا پاٹ گرائیں گے دیوار کے پیچھے سے۔ تو اس کو نبی کریم کی زیارت ہوئی تو اسے دل میں سوچا کہ جبریل نے بتایا، انہوں نے لکھا ہے، اس کی لاکھوں مرید ہیں، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ہو جاتی انسان سے غلط فہمی۔ تو آقا جی مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں۔ تو اس نے جب یہ سوچا کہ دیوار کے پیچھے سے پاٹ گرا رہے تھے اور آقا کو پتہ نہیں تھا، تو آقا جی اس کی طرف دیکھا اخلاق سے اور کہا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں، ان کو دیوار نظر آنے کہاں وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں۔ اور بھی ایک بات کہ ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی مجھ کو، سبحان اللہ۔ ایک تھا اس کی داڑھی بہت لمبی ہو رہی تھی، کافی لمبی ہو رہی تھی داڑھی اس کی۔ تو آقا جی نے، میں نے اس بات کو وضاحت کر دی، کرنی تو نہیں چاہیے تھی لیکن مجھے جذبہ آتا ہے نا تو ان کی باتیں نکال دیتا ہوں، اور ان کو میرے سے کچھ شکایت بھی رہتی ہے کہ ہم اس کو کچھ باتیں بتاتے ہیں یہ آگے بتا دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت کچھ بتا دیا، آئندہ نہیں بتائیں گے۔ پھر میں غمگین ہو گیا، جیسے کوئی ایسے غم آ جاتا۔ پھر دیکھا اس سے محبت سے نکل جاتی، آقا کے کمال بتاؤں، کہا اچھا بتا دیں گے، بتا۔ تو وہ قصہ، تو آقا جی نے ان کو معافی میں رکھا، کہا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی سمجھ میں دیوار تو تھی ہی نہیں، لیکن اللہ ان کو معاف کرے گا، یہ میری دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ان کی سمجھ میں سے معافی بھی دے دی۔ اب معافی کا لفظ کیوں کہا آقا جی نے؟ اس لیے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی سمجھ میں ایسا آیا کہ ہمارے سامنے دیواریں ہوتی ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ظاہر ایسے کہتے ہیں۔ آج بھی بہت واقعات میں لمبا جانا نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بات نہ نکل جائے میرے سے۔ کل مجھے دو باتیں اور پرانی یاد ہیں، میں نے کہ ان کو بتاؤں آقا جی کے کمالات کا، کہ انسان کو اتنا لکھنا، اتنا پڑھنا، اتنا قرآن لکھنا، آیتیں لکھنا۔ تو شیخ کو طریقہ سکھا دیا کہ سارا قرآن 2 لکیروں میں بند کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ تو میں نہیں بتاؤں گا، کوشش نہ کریں۔ ہاں، جو کتابوں میں نہیں ہے نہ اولیاء کو پتہ ہے، سب اولیاء کو نہیں پتہ۔ آقا کے علم کا اولیاء احاطہ کر سکتے ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس بھی کچھ ہے۔ تو تم نے اگر دل جہاں جوڑ لیا، 3 چیزیں اگر تم میں آ گئیں، فنا فی شیخ، محبت شیخ، غیرت شیخ، تو تمہارا ان کا سامنا بات چیت تقاضا کرم میں ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ طریقے میں نے بتائے ہوئے، میں پہ اتنا وقت رہی ہے، میں بیٹھ سکوں، بیمار ہوں تو ادھر سے لے لینا، کیسے دیکھ لینا، اگر ان سے آپ تعلق چاہتے ہیں، آپسی ان سے بات چیت ہو۔ ہاں، ایسا مسئلے ہیں۔ اور جو مسئلہ اس وقت یہاں، الفاظ میرے ہیں لیکن میں خود نہیں کہتا ہوں، کہلوایا جاتا ہوں، تو پھر فرق ہوگا نا۔ الفاظ میرے ہیں میں خود نہیں کہتا ہوں، کہلوایا جاتا ہوں، تو کہلوانے جانے میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ آقا جی نے ایسے کہا ہے۔ اب وہ بات میں سوچ رہا ہوں کیسے اس کو گول کر کے کہوں، اس کا مفہوم یہ آپ خود مطلب نکال لیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، اس وقت آقا جی اپنے جوش کرم پہ آئے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم ہے سارے کائنات میں وہ چیز موجود نہیں ہے مشرق مغرب جو اس وقت آقا کے طفیل یہاں موجود ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، مجھے کہنا پڑتا ہے۔ جب کہنا پڑتا ہے تو پھر کہاں سے آتا ہے مسئلہ؟
بس یہ تم خود مطلب نکال لو. اس لیے ایسی اجازت مجھے مجہول دی گئی ہے، یہاں تک بھی دی گئی ہے میں ڈر کے مارے کہتا نہیں. پھر دوبارہ تنبیہ آئی، ڈرتا کیوں ہے؟ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا جذبے میں آ کے، میرا پیر ہر ولی کی گردن پر ہے. تو وہ ان کی بات جذبے میں نکلی، نبی نے نہیں کہلوایا تھا، لیکن وہ ان کی بات قبول ہو گئی، ان کی بات قبول ہو گئی. لیکن ادھر جو بات دوسری کہی گئی وہ پھر آقا جی کا ڈرتا کہتا نہیں ہے. تو میں نہیں ڈر کے کہتا ہوں، لیکن مجہول کہتا ہوں کہ اس کو کہا وہ اس وقت موجود ہے کائنات میں جس پر یہ کرم ہے کہ تم بولو تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور تم فطرتی ولی ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی. جو نبی پہ جھوٹ مارے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. تو یہ میں ڈر کے کہا، دوبارہ تنبیہ، تم یہ کیوں ڈرتے کیوں؟ وہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا تھا، جذبے میں قبول ہو گیا. لیکن تم کو میں کہتا ہوں تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کہنا چاہو تو کہہ دو. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنایا. جو ان کا یہاں دخل ہے اسی سارے کائنات میں نہیں ہے. ساری کائنات میں، یہ بھی ساری کائنات میں نہیں ہے. میں خود نہیں کہتا ہوں، خدا کی قسم ہے. اگر کہلوایا جاتا تو پھر کہاں سے ہے؟ ہاں تو پھر میں تو نہیں کہتا، یہ وہ کہتے ہیں. تو تم کو اگر یہ موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس وقت تمہارے پاس موجود ہوں، تم کو بہت کچھ ان سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے اگر تم انہیں تعلق کرنا. اگر مسائل کے لیے آنا ہے، وہ تو ساری دنیا یہاں آتی ہے کہ ہمیں جادو کی مصیبت ہے، رزق کی کمی ہے، دشمنوں کی مصیبت ہے. ان کو فائدہ ہوتا ہے، وظیفے لے جاتے ہیں. تم وظیفوں کو لے جاتے ہیں، اس سے فائدہ ان کو ہوتا ہے تھوڑا بہت، یا زیادہ بھی ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، کیونکہ ان کا دخل ہے وظیفوں میں، اس کا اثر اور ہے. لیکن میں جو تم کو تاثر دیتا ہوں یہاں اضافتاً نبی کریم سے تمہارا رابطہ ہو جائے، نبی کریم سے کرم کے تقاضے میں آپ کے وہ رہنمائی کریں. کیونکہ نبی کریم خود کہتے ہیں، جس نے مجھے سوتے دیکھا جاگتے بھی دیکھے گا. تو سوتے یا جاگتے آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کا تعلق پیدا ہو جائے، اس لیے یہ باتیں سناتا ہوں کہ آپ کا تعلق ان سے پیدا ہو. کیونکہ میں خود وزن نہیں رکھتا. اگر میرا وزن ہے تو ان کے طفیل ہے، اپنی ذات سے نہیں ہے. تو میں تمہارا عقیدہ جو بنانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آقا جی پر بنانا چاہتا ہوں، اپنے پر نہیں بنانا چاہتا ہوں. نہ مجھے تمہارے عقیدے کی ضرورت ہے. اگر میرے پاس کچھ ہے تو آقا کے تو پھیلا ہوا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تم نہ مجھے بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو. تو میرے پر عقیدہ اپنے جیب میں رکھے. مجھے نہیں چاہیے آپ کا عقیدہ، مجھے چاہیے آپ عقیدہ آقا پہ کریں. اگر ان کے ہو جاتے ہو، ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں، تم ان کے لیے کہ تم آقا کی عظمت کے قائل ہو، محبت کرتے ہو. تو یہ لفظ سمجھو، آقا کے لیے، تمہارے لیے نہیں. آقا کے لیے جو قائل ہوتا ہے عظمت مصطفیٰ کا بادب ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا دعا گو. آقا کے لیے، تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، آقا کے لیے. اس کا وہ کون؟ جو عظمت رسول کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تمنا کرتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کا دعا گو، لیکن آقا کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں. تمہاری چلو رہی. ویسے مزہ آیا آپ کو اور سمجھ بھی آئی؟